وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 سے بیان ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ خشک چیز بجتی ہے نا، خشک چیز کے بجنے اور کھنکنے کو سلسال کہتی ہیں۔ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خشک چیز کے بجنے اور کھنکنے کو سلسال کہتے ہیں، اور اس وجہ سے خشک مٹی کو بھی سلسال کہتے ہیں، کیونکہ خشک مٹی پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر انگلی ماری جائے تو وہ کھنکتی ہے یا بجتی ہے جن سے۔ تو قرآن کریم کے اندر جیسے سورۃ الرحمن کے اندر آیا کہ من صلصال کالفخار، کہ ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے جن سے۔ تو علامہ راغب اصفہانی ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من حمأ مسنون، جو سیاہ سڑا ہوا گارا تھی، سیاہ سڑا ہوا گارا تھی۔ الحما من یعنی بدبودار مٹی جن سی ہے۔ تو بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ کالا سڑا ہوا گارا تھی، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کیچڑ سے پیدا کیا گیا، گیلی مٹی سے، کیچڑ کے ساتھ۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو امام ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو زمین کے اوپر ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ چمٹنے والی مٹی ہو گئی، جو مٹی چمٹ جاتی ہے۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ کالی بدبودار اور کیچڑ کی طرح ہو گئی۔ پھر اللہ نے اپنے شایان شان ہاتھ سے اس کا پتلا تیار کیا، اس مٹی سے ایک پتلا تیار کیا، پھر وہ پتلا خشک ہو گیا اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے کھنکتی ہوئی آواز نکلے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ کالا سڑا ہوا گارا تھی، جان سی ہے سڑا ہوا گارا۔ تو اصل میں اب اس آیت میں انسان سے مراد کس کو لیا جا رہا ہے؟ اصل میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی وہ قرآن پاک میں اور بھی بے شمار جگہوں کے اوپر کیا گیا، جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا، جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اور پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی، اور پھر اس میں بو پیدا ہو گئی۔
پھر اس میں بو پیدا ہو گئی. جہاں گیلی مٹی کیچڑ ہو، آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اس میں بو پیدا ہو گئی، اور پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی، اس بو والی مٹی جس کے اندر وہ بو تھی. تو جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو وہ بجتی تھی، اور اس میں سے یعنی کھنکنے کی آواز آتی تھی، جنسی ہے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی. تو پھر جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ انسان بن گیا. پھر اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ انسان بن گیا. اچھا، اب انسان کی پیدائش کے متعلق کئی نظریے جو ان سے ہیں وہ دنیا میں پیش کیے گئے. کسی نے انسان کی پیدائش کے متعلق کوئی نظریہ پیش کیا، کسی نے انسان کی پیدائش کے متعلق کوئی نظریہ پیش کیا، مگر سب کے سب نظریے اپنی موت آپ مر گئے. کوئی نظریہ بھی جو ان سے ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوا. ڈارون کا نظریہ کہ انسان بندر کی ایک صورت ہے، انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے جو ان سے، اور یہ نظریہ اس کا اتنے زبردست طریقے سے اٹھا کہ عقائد کی قدیم دنیا میں اس نظریے نے ایک بھون چال پیدا کر دیا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ ایک صورت ہے جو ان سے. مگر وہ قرآن تھا جس نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ انسان یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی یہ معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، یہ وہ بندروں کی اولاد، یہ جو سائنس جس کو پروف کر رہی ہے، نہیں، انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایسی بجنے والی مٹی سے ہوئی جو پہلے جس میں بو تھی اور وہ کالی تھی اور وہ کیچڑ تھا، اس سے انسان کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور وہ جو اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اسی روح کی وجہ سے اس کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا، اور اسی وجہ سے اسی انسان کو حکم ہوا کہ وہ مسجود ملائکہ بنا انسان جن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ اور سڑا ہوا گارا تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب عرش پر مستوی ہوا، جب عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا، تو اب اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لینے کے لیے بھیجا. تو زمین نے کہا جبریل کو کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے. یعنی جب ان کو بھیجا گیا کہ زمین سے مٹی لو، کیونکہ میں اب اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جن سے اپنا ایک خلیفہ. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے، یعنی میرے اندر سے کوئی مٹی اٹھائی جائے یا میری کوئی چیز. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی اور واپس لوٹ گئے. اللہ سے عرض کیا کہ مولا کریم اس نے مجھ سے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی. پھر حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور مٹی نے پھر جب اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ بھی واپس آ گئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اس نے ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی، مٹی نے جو ان سے زمین نے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرائے بغیر لوٹ جاؤں. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ واپس نہیں لوٹے. جبریل علیہ السلام چلے گئے، میکائیل علیہ السلام بھی چلے گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جن سے انہوں نے کہا میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر جو مجھے حکم دے دیا گیا اور میں اس کے اوپر عمل نہ کروں اور میں چلا جاؤں جو ان سے. نہیں، انہوں نے زمین کی ہر خطے سے مٹی لے کر جمع کی اور پھر اس مٹی کو آپس میں ملا دیا. اچھا، اب اس میں جو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لی، اس میں سرخ رنگ کی مٹی بھی تھی اور سفید رنگ کی بھی مٹی تھی. سرخ مٹی جس سے پتلا تیار کیا جانا تھا،
حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہونا تھا، اس میں سرخ مٹی بھی تھی اور سفید مٹی بھی تھی. اسی لیے آپ غور کریں، کچھ لوگ کالے ہیں، کچھ لوگ گورے ہیں، کچھ لوگ گندمی ہیں، کچھ سرخی رنگ مائل ہیں. اس طرح مختلف دنیا میں رنگ ہیں جو ان سے. تو وہ اس مٹی کو لے کر جب اوپر چڑھے اور اس کو گیلا کر دیا اور پھر اس گندی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ سڑ گئی. تو ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے سیاہ بودار گارا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ ابلیس کہیں اپنے آپ کو آدم سے بڑا نہ سمجھنے لگ جائے. مگر وہ تو پھر بھی اس تکبر اس کا آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں اور اگلی چند آیتوں میں کل پرسوں کے درس میں دوبارہ آ رہا ہے. تو وہ پھر وہ جمعے کے دن 40 سال کے برابر عرصے تک وہ پھر جب اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم کو، وہ ایک بشر کی صورت میں پتلا بنے، پتلے کی صورت میں وہ پڑے رہے جون سے 40 سال کے عرصے تک، 40 سال کے جمعے والے دن. مگر وہ عرصہ کتنا تھا؟ 40 سال کا جون سے. تو فرشتے ان کو دیکھ کر خوف کھاتے تھے اور ابلیس ان کو دیکھ کر زیادہ ڈرتا تھا اور خوف زدہ ہوتا تھا. اس پتلے کو دیکھ کر، اس پتلے کو مارنے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی مٹکے کو مارا جاتا ہے، کھنکتی ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ کالا سڑا ہوا گارا تھی. ہم نے اس سے انسان کو جون سے اس سے پیدا کیا. آگے فرمایا آیت نمبر 27 کے اندر وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. تو جن یہ الجان کی اولاد کی جماعت ہے، اور ان کو جن اس لیے کہتے ہیں، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے. اور الجان یہ جنات کا باپ ہے، یہ جنات کا باپ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا. اس جن کو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس سے پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا، اس سے جن سے. تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جن آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا، جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑے درختوں کے نیچے پوشیدہ ہے، جنت جنسی. تو عالم غیب سے متعلق ہے، کسی نے دیکھی نہیں ہے ابھی اپنی آنکھوں سے جنت، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. اسی لیے جنین کو بھی جنین اس لیے کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں جن سے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے، اور یہ جو جنات ہیں یہ شیطان نہیں ہیں، یہ شیاطین نہیں ہیں. جنات جنسی یہ شیاطین نہیں ہیں جنات، اور جو شیاطین ہیں یہ ابلیس کی اولاد ہیں. یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو الجان یہ جنات کا باپ ہے، جنات اس کی اولاد ہیں. اچھا، اور یہ جو جنات ہیں، جنات وہ کہتے ہیں یہ شیاطین نہیں ہیں،
اور شیاطین جو ہیں، جو شیطان ہیں، وہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، اور جو جنات ہیں وہ الجان کی اولاد سے ہیں، جو جنوں کا باپ ہے، اور جو شیطان ہیں یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے جو شیطان ہیں۔ اور جنات مرتے رہتے ہیں، اور ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، یعنی جنوں کے اندر مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ امام راضی اور امام ابن جریر کی بھی اسی طرح کی تحقیق ہے کہ کہ یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہب بن منبہ سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا مرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنوں کی تو کئی قسمیں ہیں، جنات کی کئی قسمیں ہیں، جو تو خالص جن ہیں وہ ہوا میں، وہ ہوائیں، وہ ہوا کی طرح ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، اور نہ بچے جنتے ہیں۔ مگر ان جنوں کی ایک قسم اور بھی ہے، جو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، انہوں نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو فرمایا کہ اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، تو والجان اور جن کو حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس آیت میں، وہ فرماتے ہیں، اب مختلف قول ہیں کہ الجان سے ابلیس مراد ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا گیا ابلیس جن سے۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مرتبہ اور مقام ملا اس کے اوپر کیا کیا؟ حسد کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اس کے اوپر کیا کیا؟ حسد کیا کہ میں تو آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنائی گئی ہیں جو ان سے۔ بہرحال جو آگے فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ آگ بھی تو کئی طرح کی ہے نا، ایک آگ وہ ہے جس میں دھواں ہوتا ہے اور ایک آگ وہ ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے من نار السموم، ابلیس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا اور اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔